میں نے کیا کر لیا ہے؟ دوڑ کو ختم کر لیا ہے۔ شخص دعویٰ کرتا ہے کیونکہ اس شخص کے اندر سب کچھ مسیحیت کے اندر جو کچھ تھا اس شخص نے حاصل کیا، اور اسی لیے دعویٰ بھی کرتا ہے جو کسی رسول نے نہیں کیا، اس لیے سے رسول اعظم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی پاکیزگی کے معیار میں، ایمان کی دوڑ میں، کشتی میں یہ لڑتا اور بڑھتا رہا۔ اب وقت آگے وہ کہتا ہے میں قربان ہونے جا رہا کیونکہ میں نے اچھی کشتی لڑ چکا ہوں اور میں نے دوڑ کو بھی ختم کر لیا، ایمان پر رہا ہوں، میں برگشتہ نہیں ہوا، میں نے دنیا داری میں اپنے آپ کو نہیں پھنسایا بلکہ ایمان پر قائم رہا ہوں۔ میں نے دنیا سے کوئی کسی قسم کا لالچ کر کے ان سے کمپرومائز نہیں کیا، ایمان پر رہا۔ اس کے لیے میں نے دکھ اٹھائے، مصیبتیں اٹھائیں، بہت کچھ اس کی زندگی میں گزرا، لیکن یہ شخص کہتا ہے میں ایمان پر ہی قائم رہا ہوں، جس کے لیے وہ کہتا ہے کئی بار مجھے بیعت لگے، کئی بار مجھے کوڑے مارے گئے، 2 بار سنسار کر کے مار کر سمجھا گیا کہ مر گیا اور مجھے باہر پھینک کر آ گئے۔ کتنی بار وہ کہتا ہے میں سزاؤں میں، خطروں میں، دریا کے خطروں میں رہا، جیلوں میں بند رہا، لیکن میں ایمان پر ہی قائم رہا۔ اس لیے اب وہ کہتا ہے میں قربان ہونے، میرے کوچ کا وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا سے رحلت کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس جانے کو ہوں، دنیا سے انتقال کر کے آسمان پر جا رہا ہوں، اس لیے میں نے دوڑ کو بھی ختم کر لیا۔ اور جی کیا کس کا دعویٰ ہے؟ جی اگلا دعویٰ اس کا، جی میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ بڑا خاص بات ہے، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ جب ہم آخری پیشن گوئیوں کی یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے جب شاگردوں نے کہا کہ یسوع تیرے آنے کی اور دنیا کے ختم ہونے کی پیشن گوئی یا کیا کچھ ہوگا، اس وقت یسوع نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تمہارا ایمان جاتا، کیونکہ بہت سارے ایماندار لکھا کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، برگشتہ ہو جائیں گے۔ لیکن پولس کہتا ہے میں ایمان کو محفوظ کر چکا ہوں، ایمان سے کبھی برگشتہ نہیں۔ تو آپ کا ایمان یسوع مسیح میں ہمیشہ قائم رہے، اور جب ایسا کریں گے تو اگلی آیت میں انعام کیا ملے گا؟ پہلی بات آپ دوڑ کو ختم کریں گے، آپ ایمان کو محفوظ رکھیں گے، آپ کا وقت آ جائے کہ آپ دنیا سے رحلت کرنے کو ہوں تو ساری چیزیں آپ کے ایمان میں قائم ہوں، تو پھر انعام بھی آپ کے لیے لازم ہے۔ جی اگلی بات، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہوں۔ جی پولس کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کی کشتی لڑ لی، میں ایمان کو محفوظ کر چکا، میں اپنے ایمان میں رہا، میں نے مسیحیت کے کام کو جس طرح قبول کیا اسی طرح خدمت کو جاری رکھا، میں نے خوشخبری کے کلام کو قوموں تک، امتوں تک، بادشاہوں تک پہنچایا، تو وہ کہتا ہے اب میرا وقت آ چکا ہے۔ تو میرا ایمان ہے، پولس کا دعویٰ ہے کہ میرے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ انعام رکھا ہوا ہے، اور اس انعام کو وہ کہتا ہے زندگی کا تاج میرے واسطے ہے، راست بازی کا تاج، ایمان کا تاج، زندگی کا تاج، جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار تو زندگی کا تاج۔ تو پولس کہتے ہیں میں جان دینے تک وفادار رہا، اس لیے میرے لیے کیا ہے؟ تاج ہے، انعام ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرے لیے نہیں بلکہ آپ سب کے لیے بھی جو اس ایمان پر چل رہے ہیں، آپ کے لیے بھی عادل منصف یعنی خدا جو عدالت کرنے کو ہے، جو دنیا کا منصف ہے، جو انصاف کرے گا، جس نے خود کہا مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب میں کہ ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر ہے میرے پاس، تو وہ اجر دینے والا ہے۔ سو جیسی خدمت آپ کر رہے ہیں اسی ایمان کی خدمت کو پورا کریں، آپ کے لیے انعام ہے، آپ کے لیے اجر ہے، آپ کے لیے زندگی کا تاج ہے، آپ کے لیے سونے کی سڑکیں ہیں، آپ کے لیے نیا یروشلم ہے، آپ کے لیے خدا نے نیا شہر تیار کر دیا ہے۔ سو آپ کیا کریں جی؟ ایمان پر ہی قائم رہیں اور اسی پر چلتے رہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو آپ کے ایمان سے گمراہ نہ کر دے،
कोई चीज आपको दुनिया की ना खींच ले, कोई चीज आपको दुनिया में ना फंसा ले। ये दुनिया की चीजें खत्म होने को है, सब कुछ फना हो जाएगा, लेकिन ईमान पर चलने वाले शख्स कायम रहेंगे। और उसके बारे में यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी तो मसीह में मरने पर भी आप क्या है जी? जिंदा। तो ये ताज होगा, ये जिंदगी आपकी होगी। फक्त आपको जमीन पर दुनिया में जब तक है, ईमान को महफूज कीजिए, अपनी दौड़ को खत्म कीजिए और ईमान पर ही कायम रहे। इस कलाम पर गौर कीजिए, इस कलाम को सोचिए, इस पर ईमान लाएं और अपने आप को ईमानदार बनाएं और इस ईमान की दौड़ में दौड़े और इसे खत्म कीजिए।